عمر اور پہلے 3 بادشاہوں میں کیا فرق تھا؟ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بادشاہی میں اللہ کو راضی کیا، اللہ تو کیا چاہتا ہے اس پر چلتے رہے اور اپنی ساری جان لگا۔ پہلے 3 بادشاہوں نے اللہ کی دی ہوئی بادشاہی میں وہ کیا جو ان کا جی چاہتا تھا۔ میں اب بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان کو مرے ہوئے 1300 سال ہو چکے ہیں، ان تینوں بادشاہوں میں کوئی بے نمازی نہیں تھا، کوئی شرابی نہیں تھا، کوئی زانی نہیں تھا، کوئی جواری نہیں تھا، کوئی بے غیرت نہیں تھا۔ ان کا صرف ایک گناہ تھا، صرف ایک۔ ولید بن عبد الملک تہجد میں روزانہ نفل میں تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر 10 سپارے کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ 3 دن میں تہجد میں قرآن ختم کرتا تھا۔ کھلو کہ 10 سپارے ایک سپارہ پڑھنا مشکل ہے، اور وہ 3 دن میں 10 سپارے ایک رات میں ختم کرتا تھا۔ اتنی لمبی تہجد پڑھتا تھا، لیکن چہرہ تو بڑے بڑے شرابیوں کا قبلے سے نہیں پھٹتا۔ مر گزر گئی لوگوں کو دفن کرتے ہوئے، بڑے بڑے نافرمان لوگوں کو کے دفن میں شریک ہوئے، کسی کا چہرہ ایسے نہیں پھرا، تو ان کے چہرے کیوں پھر گئے، رنگ کالے کیوں پڑ گئے؟ کہ نبی کے زمانے کے قریب تھے اور دین زندہ تھا، پھر یہ دین کے خلاف چلے اور صرف ایک چیز، ظلم کیا، لوگوں کا خون بہایا، قتل کیا۔ میری ایک بات سارا مجمع سن لے، 2 گناہ ایسے ہیں جن پر سب سے زیادہ عذاب آنے والا ہے موت کے بعد۔ 2 گناہ، ایسے تو ہر گناہ پہ اللہ کی پکڑ ہے، لیکن جس پر سب سے زیادہ پکڑ ہوگی وہ 2 ہیں۔ ایک سود کھانا، چاہے وہ بینکوں میں رکھا ہوا ہو، چاہے وہ لوگوں کو ذاتی طور پہ شخصی طور پہ دیا ہوا ہو، اور پیسے پر پیسہ لینا، اس پر اللہ کہتا ہے وَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، یہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا، ناحق قتل کرنا، اس کی سزا سب سے زیادہ ہے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا غضب اللہ علیہ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا سزا سنائی جو قتل کرتا ہے؟ جہنم، ایک خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا۔ غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پہ غصہ ہوگا۔ لعنہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی، اور پھر وہ اس کے لیے خوفناک عذاب ہوگا۔ یہ تینوں بادشاہ انہوں نے انسانی خون کو پانی کر دیا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز ان کے زمانے میں گورنر تھے مدینہ کے، ان خلفاء کے، ولید کے زمانے میں بھی اور سلیمان کے زمانے میں بھی۔ جب یہ گورنر تھے مدینہ کے، جب یہ سفر کرتے تھے، 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا۔ 60 اونٹوں پر صرف اس ایک بندے کا سامان ہوتا تھا جب سفر۔ جب یہ 3 بر اعظم کے خلیفہ بنے تو آپ تو 100 اونٹوں پہ ہونا تھا۔ اب یہ حال ہوا جب یہ زہر کا اثر ہوا اور بیمار ہوئے، تو خاندان کے لوگ پوچھنے آ رہے تھے، تو ان کے سالے مسلمہ بن عبد الملک بہت نیک سردار تھے، وہ پوچھنے آئے تو دیکھا امیر المومنین کا کرتا بہت میلا، تو انہیں اپنی بہن کو بلایا جو عمر کی بیوی تھی، فاطمہ، امیر المومنین کا کرتا میلا ہو گیا ہے، تبدیل کر لیتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ پوچھنے آئے تو وہی کرتا، تو انہوں نے فرمایا میں نے تو کہا تھا کرتا تبدیل کر دو، تم نے تبدیل کیوں نہیں کیا؟ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی میرے بھائی، امیر المومنین کے پاس ایک ہی کرتا ہے، دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، میں تبدیل کیا کروں؟ موت کیسے آ رہی ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں، دونوں کی حکومت کا کیا فرق ہے وہ بتا رہا ہوں۔ پہلے 3 نے کہا جو ہماری مرضی ہم کریں گے، یہی جو آج کا زمانہ ہے، پیسہ ہاتھ میں آ گیا، جو مرضی کریے، ساڑھا پیسہ ہے، جو مرضی کریے ساڑھا پیسہ ہے، جتنے مرضی خرچ کریے ساڑھا پیسہ ہے، سانو پوچھنے والا کون ہے؟ ہمیں آپ کو پوچھنے والا اللہ ہے جس نے ہمیں دیا ہے، جب چاہے واپس لے لے، ایک دن اس نے لینا تو ہے،
موت آ کے ہمیں اٹھا کے لے جائے گی تو ہر شے یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو کہ ہر سہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نمکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاب چلے گا بنجارا۔ انسان کا کیا ہوا اس کے سامنے آتا ہے، اب یہ نہیں پتا چل رہا میں نے جھوٹ بولا کچھ بھی نہیں پتا، میں نے سچ بولا کوئی پتہ نہیں، میں نے حرام روٹی کا لقمہ اٹھایا ویسا ہی میٹھے کا میٹھا، میں نے حلال روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالا ویسا ہی میٹھے کا میٹھا۔ رشوت کا پیسہ کی روٹی کڑوی نہیں ہوتی، اور تنخواہ کے پیسے کی روٹی میٹھی نہیں ہوتی، اور حرام کمائی کے گھر زمین پر نہیں گر جاتے، اور حلال کمائی کے گھر صدیوں نہیں کھڑے رہتے۔ یہ نظام کائنات ہے، یہ اسباب کا جہان ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ مرتے ہوئے کون مجھے راضی کر کے میرے پاس آ رہا ہے، کون ناراض کر کے آ رہا ہے۔ پہلے 3 خلفاء نے ظلم کے خون کی ندیاں بہا دی، عمر تخت پر آئے، 3 بر اعظم کی حکومت، 3 بر اعظم کی حکومت، 3 بر اعظم کی حکومت۔ شاہ کوٹ بھی اس بندے کی حکومت میں شامل تھا، اور اللہ نے اتنا امن قائم کیا اور اتنی خوشحالی قائم کی، صرف 6 مہینے میں پورے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سب خوشحال تھے، سب خوشحال تھے۔ لیکن حکومت کیسے کی؟ حکومت کیسے کی؟ عید کا موقع ہے، بچوں نے ماں سے کہا ہمارے ابا سے کہو کپڑے چاہیے، جوڑا جوڑا کپڑا عید کا چاہیے۔ عمر گھر میں تشریف لائے تو بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت اتنا رزق کھل گیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں فاطمہ میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں اور تنخواہ ابھی دور ہے۔ تو تھوڑی دیر سوچ کے بعد ان کی بیگم نے کہا آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، میں اس سے کپڑے لے لیں، اور جو روٹی کا خرچہ ہے میں مزدوری کر کے گھر بیٹھ کے مزدوری کروں گی اور میں گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک، یہ ٹھیک۔ تو یہ تشریف لے گئے باہر اور اپنے خزانچی کو بلایا، اس کا نام تھا مزاحم، وہ بھی انہی کا غلام تھا۔ اسے فرمایا 3 بر اعظم کا حکمران ہے، اسے فرمایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ اور اس نے پوچھا جی کس لیے؟ کہا ہم نے بچوں کے کپڑے سلوانے ہیں تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں اگلے مہینے پھر تنخواہ نہیں لوں گا۔ اس نے کاغذ اٹھایا اور قلم اور آگے رکھ دیا، کہا امیر المومنین مجھے یہاں لکھ کے دے دو کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہو گے، میں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ کیا وزیر خزانہ تھا، کیا دیانتداری ہے۔ اور مجھے حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ حکمران خود ہی چور ہوں، سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں گے۔ عزت تو فضل فی اردو والا، میری امت پہ ایک دور ایسا آئے گا کہ حکومت خود چور ہوگی، کہ حکومت کا ہر بندہ خزانے کو لوٹنے میں، صرف وزیر صدر نہیں، کلرک بھی حکومت کا حصہ ہے، چپڑاسی بھی حکومت کا حصہ ہے، چپڑاسی سے لے کر اوپر تک سب چور ہوں۔ تو وہ کہنے لگا حضرت آپ صرف ایک جملہ لکھ دو کہ میں 1 مہینہ زندہ رہوں گا، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ ہو گئے، بولے نہیں۔ کہنے لگے میں کیسے لکھ کے دے سکتا ہوں؟ کہا پھر آپ اس تنخواہ کا حساب کیسے دو گے اگر موت آ گئی؟ اللہ کو کیا حساب دو گے؟ مسلمانوں کا مال ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر تشریف لائے اور بیگم سے فرمایا کہ فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ میں کپڑے لے کے نہیں دے سکتا، اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں۔ پہلے 3 بادشاہوں نے سرکاری خزانے کو اپنا ذاتی سرمایہ بنا کے خرچ کیا،
یہ اوپر پہرےدار بن کے بیٹھ گئے، صرف تنخواہ لیتے تھے۔ عید کی نماز پڑھائی تو خاندان کے لوگ ملنے آئے، اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے شاہی لباس، تو بیٹے بھی ملنے آئے تو سب کے پرانے کپڑے۔ تو حضرت عمر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا کہ بچو، آج تمہیں اپنے باپ پہ گلہ تو آیا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہمیں ایک جوڑا کپڑا بھی نہ لے کے دی، ترے بر اعظم دی حکومت کہ ساڑھے واسطے ایک جوڑا کپڑا بھی کوئی نہیں، آج تمہیں گلہ تو آیا ہوگا اپنے باپ کا۔ تو ان کے بیٹے عبد الملک کہنے لگے، ابا جان نہیں، آج ہمارا سر بڑا اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہے۔ یہ عمر کا طرز حکومت ہے۔ گھر میں تشریف لائے، ان کی بیٹیاں یوں منہ پہ کپڑا رکھ کے نا ایسے، جب آپ سے بات کریں تو منہ پہ کپڑا ایسے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں کی گل ہے، منہ پہ کپڑا کیوں رکھ لیا؟ تو گھر میں کام کرنے والی خادمہ رونے لگی، اس نے کہا امیر المومنین، آج تیری بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی، جیسے ہمارا غریب مزدور کرتا ہے جو سالن کے پیسے نہیں ہوتے تو چٹنی بنا لیتا ہے پیاز کی، پودینے کی۔ تو 3 بر اعظم کے بادشاہ کے گھر میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ کوئی دال بن جاتی، کوئی سالن بن جاتا۔ تو کہنے لگی آپ کی بیٹیوں نے آج کچے پیاز سے تو روٹی کھائی ہے اور اس کی بدبو ہے منہ میں، اور آپ کو بدبو اچھی نہیں لگتی، اس لیے منہ پہ کپڑا رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر بیٹھ کے رونے لگے، پھر کہنے لگے میری بیٹیوں، میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا، لیکن میں دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، میں دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ گھر میں بیٹھے تھے، کہنے لگے فاطمہ تیرے پاس 1 روپیہ ہے، 1 درہم، تیرے پاس 1 روپیہ ہے، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے، اور 1 روپیہ ہے، انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ تو فاطمہ ان کی بیگم زارو قطار رونے لگی کہ امیر المومنین، کیا آپ کے لیے اتنے بھی گنجائش نہیں کہ آپ سرکاری خزانے سے 1 روپیہ لے لیں؟ آپ کے لیے اتنے بھی گنجائش نہیں کیا 1 روپے کے آپ گور منگوا لیں؟ تو تڑپ کے اٹھ کھڑے ہو اور رونے لگے۔ اب فاطمہ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ طرز حکومت تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، 6 مہینے میں سارے ظلم مٹا دیے۔ اور جب خلیفہ بنے تو ان کی بیگم فرماتی ہیں کہ پورے 2.25 سال یہ بندہ بستر پہ نہیں لیٹا، مصلے پہ بیٹھے بیٹھے روتے 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 گر کے سو جاتا تھا۔ 2.25 سال میں بیوی کے پاس جانے کی نوبت بھی نہیں آئی، اور مصلے پہ بیٹھے، اور 3 بر اعظم کو امن سے بھر دیا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک چرواہے کی بکری پر بھیڑیے نے حملہ کیا اور بکری اٹھا لی، تو وہ بیٹھ کے رونے لگا۔ تو اس کے دوسرے چرواہے دوست نے کہا رونے والی کیڑی گل ہے، تو ہوندا ہی ہے، بھیڑیے لے ہی جاندے نے بکری، تے کیڑی وڈی گل ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں بکری پہ نہیں رو رہا ہوں، میں عمر بن عبدالعزیز پہ رو رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ دوسرے کیا مطلب؟ کہ جس دن وہ خلیفہ بنا تھا اس دن سے آج تک کسی بھیڑیے نے میری بکری پہ حملہ نہیں کیا تھا۔ یہ جو آج حملہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے عمر فوت ہو گیا اور برکتیں ساتھ لے گیا، اور اللہ کی شان عین اسی دن حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا، اس دن بھیڑیے نے بکری پہ آ کے حملہ کیا۔ یہ اس بندے کا طرز تھا۔ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے سالے کھائی دیا کر بھر کے دے رہے، ان کے سالے آئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ نے بچوں کے لیے کیا بچایا ہے؟ ان کے 12 بچے بچیاں، تو کچھ بیوی سے کچھ باندیوں سے، تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، 3 بر اعظم کی حکومت ہوئے اور بچوں کے لیے کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ کہا تو آپ کے بعد ان کا کیا بنے گا؟ یہ کہاں سے کھائیں گے؟ تو لیٹے ہوئے تھے، فرمایا مجھے اٹھا دو،
انہیں اٹھا کے بٹھا دیا. فرمانے لگے دیکھو میرے بھائی، میں نے انہیں حرام نہیں کھلایا اور حلال میرے پاس تھا. میں نے انہیں حرام نہیں کھلایا اور حلال میرے پاس تھا. اگر یہ نیک ہوں کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا، نافرمان ہوئے تو میں ان کی خاطر جہنم میں کیسے جاؤں؟ پھر کہا میرے بچوں کو بلاؤ. سارے آ گئے تو ان سے فرمانے لگے بچوں، میرے سامنے زندگی کے دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا میں تمہارے لیے پیسہ جمع کرتا، حلال حرام جہاں سے مرضی کرتا، خود جہنم میں جاتا. دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف سکھاتا، خود جنت میں جاتا. میں نے تمہیں دوسرا راستہ سکھا دیا ہے. جب تم ضرورت پڑے اللہ سے مانگ لینا، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہارے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا. جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں کو 1 روپیہ میسر نہیں تھا وراثت. 1 درہم نہیں، کوئی پونا درہم یا پونا دینار ان بچوں کے لیے تھا. کیا انصاف کیا؟ فرمایا میری قبر کے لیے زمین خریدو اور میرے پیسوں سے خریدو. اور جس سے خریدی اس کو بلایا کہ دیکھو تم مجھے اپنی زمین خوشی سے بیچ رہے ہو؟ کہا جی خوشی سے بیچ. کہا اچھا یہ اس کی قیمت ہے، اور 6 مہینے بعد تمہیں اجازت ہے میری قبر پہ ہل چلا دینا اور اپنی کاشت کر لینا. مر جانے والے کے لیے نشان ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو 6 مہینے بعد تمہیں اجازت ہے میری قبر پہ ہل چلا دینا. میں قربان جاؤں اس رب کے شہنشاہی اور اس کی رحمت پر. جتنے بنو امیہ کے بادشاہ آئے سب کی قبروں کا نشان مٹ چکا ہے، صرف عمر بن عبدالعزیز کی قبر کا نشان آج بھی باقی ہے. اور آج بھی وہاں لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. جنہوں نے کہا تھا 6 مہینے بعد میری قبر پہ ہل چلا دینا، اور جنہوں نے اپنے مقبرے بنوائے آج ان کا نشان تک کوئی نہیں ہے. عبد الملک کی قبر کہاں ہے؟ ولید کی کہاں ہے؟ سلیمان کی کہاں ہے؟ یزید کی کہاں ہے؟ ہشام کی کہاں ہے؟ ابراہیم کی کہاں ہے؟ ولید کی کہاں ہے؟ یہ سارے بنو امیہ کے بادشاہ تھے. صرف عمر بن عبدالعزیز کی قبر کو بقا ملی کہ وہ آج تک باقی ہے. جنہوں نے خریدی پھر مالک سے کہا 6 مہینے بعد ہل چلا دینے، پانی لا دینے، نشان باقی رکھ کے میں کی کرنا. تو ہشام بن عبد الملک جب مرا تو اس نے ایک بیٹے کے لیے 10 لاکھ درہم ترکہ شد. 10 لاکھ درہم کئی ارب روپیہ بنتا ہے آج کا، کئی ارب روپیہ بنتا ہے 10 لاکھ درہم فی بچہ. اور عمر بن عزیز کے بیٹوں کو 1 درہم، 10 لاکھ یہ 1 حلال کا تھا، وہ 10 لاکھ حرام کا تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ صرف 30 سال کے بعد ہشام بن عبد الملک کی اولاد، جن کے لیے ان کے باپ نے 10 لاکھ روپیہ چھوڑا، درہم یعنی کئی ارب روپیہ چھوڑا تھا، اس کے بیٹے جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے بھیک مانگا کرتے نمازیوں سے. اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جن کو وراثت میں 1 دینار یا درہم ملا تھا، وہ ایک مجلس میں ایک بیٹا 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کر دیتا. 100 گھوڑے کا مطلب ہے 100 پراڈو، 100 اونٹ کا مطلب ہے 100 لینڈ کروزر. کوئی ہے مائی کا لال؟ اللہ نے ان کو اتنا دیا کہ وہ ایک محفل میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا کرتے تھے. یہ عمر کا طرز حکومت تھا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور پہلے تینوں کا طرز حکومت تھا کہ ہمیں اپنی منمانی کرنی، فیصلہ آخری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس طرح اس بندے نے حکومت کی کہ پوری دنیا میں عراق سے ایک عورت آئی اور وہ اس کے ذہن میں نقشہ تھا پہلے خلفاء کا، پہلے بادشاہوں کا. تو وہ حضرت عمر کا پتہ پوچھتی آئی تو بتایا گیا کہ یہ جو ایک پرانا سا گھر ہے یہ امیر المومنین کا ہے. وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی یہ گھر تو آپ اجڑیا پہ ہے،
اس مینو کتھوں آباد کر. اندر گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ گارا بنا رہے تھے, گارا اپنے مکان کی لپائی کے لیے, کنویں سے پانی نکال کے گارا, اور ان کی بیگم فاطمہ صحن میں بیٹھی. تو وہ مائی آئی اور حضرت فاطمہ کے پاس بیٹھ گئی. تو عمر بن عبدالعزیز کام کرتے کرتے اپنی بیگم کو دیکھتے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد یہ عورت کہنے لگی کہ بی بی اے تیرا نوکر کیڑا بے غیرت ہے, تینوں ہی تکی جاندہ ہے, انواق منہ پر آ کرے. تو وہ ان کی بیگم ہنس کے کہنے لگی بی بی تنہیں پتہ ہے یہ نوکر کون ہے؟ کہ تیرا نوکر اور کون ہے؟ کہ نہیں, یہ میرے خامن ہیں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز. تو کہنے لگے اچھا پھر تو تمہارا اپنا گھر اجڑا پڑا ہے, تو میرا گھر کیسے آباد کرو گے؟ تو فاطمہ نے کہا اماں تیرے جیسوں کے گھر آباد کرتے کرتے یہ گھر اجڑ گیا ہے. حکومت کتنی عرصہ؟ 2 سال 2 مہینے 10 دن. صلہ کیا مل رہا ہے اب ان کو بھی موت آ رہی ہے. اور انہوں نے رجا کو بلا کے کہا ہے میرا قبر میں حال دیکھ لیں. موت آ گئی, کفن دیا گیا, جنازہ اٹھایا گیا, قبر کے قریب ہاں بھائی نیڑے کرو, اگو نپو پچھو نپو کھبے نپو سجے نپو کی آوازیں بلند ہونے لگیں. تو ایک ایسے ہوا کا چکر ہے جس کو بگولا کہتے ہیں, ایک جھکڑ اٹھا. تو اس میں نے ایک کاغذ بڑا سارا تیزی سے ایسے گردش کر رہا تھا. وہ گردش کرتے 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 آ کے حضرت عمر کے سینے پر ایسے یوں آ کے گر گیا, سینے پر گر گیا. تو لوگوں نے کہا کاغذ کتھوں آ گیا, کس نے پھینکا؟ اوپر دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں, کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اتنا بڑا کاغذ سینے پر آ کر ایسے گر گیا. تو لوگوں نے جلدی سے اٹھا کے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک سطر. نیچے لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. لوگو اللہ نے عمر کو جہنم سے آزاد کر دیا. کیا موت, جہنم سے آزاد کر دیا. تو لوگوں نے وہ پرچہ ان کے کفن میں ایسے اندر ڈال دیا, ان کے اندر سینے پہ رکھ دیا. رجا بن حیوہ کہتے ہیں میں نے ان کو قبر میں اتارا اور میں باہر نکلنے سے پہلے ان کے کفن کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ تھا اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں آ گیا. کیا کیا نظام چلے. ایک شخص تھا جس کا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا. وہ ہر جمعے باپ کو خواب میں ملتا تھا, ہر جمعے. جس جمعے کو عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا اس جمعے وہ خواب میں نہیں آیا. اس سے اگلے جمعے دوبارہ خواب میں آیا. یہ واقعہ ابن کثیر نے لکھا جو بہت بڑے آدمی, اس لیے میں سنا رہا ہوں. تو وہ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ پچھلے جمعے مجھے نہیں ملے, تم تو ہر جمعے ملتے تھے. تو بیٹے نے کہا ابا پچھلے جمعے عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے تھے تو اللہ نے تمام انبیاء اور تمام شہیدوں سے فرمایا جاؤ عمر کے جنازے میں شرکت کر کے آؤ. تو عمر کے جنازے میں سارے نبی اور سارے شہید زمین پہ اتر کر اس بندے کا جنازہ پڑھنے آئے. یہ ایک انسانی تاریخ کا اکیلا واقعہ ہے, اکیلا, جس کی ہمیں خبر پہنچی. ہو سکتا ہے کسی اور اللہ کے بندے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ شہداء انبیاء کو اتارتا ہو جنازہ کے لیے, لیکن جو ہمیں تاریخ سے ملا ہے صرف ایک آدمی ہے اور وہ کسی مسجد کا امام نہیں, کسی مدرسے کا درس بخاری پڑھانے والا نہیں, کسی خانقاہ کا پیر نہیں ہے. 3 بر اعظم کا بادشاہ ہے, 3 بر اعظم, 3 بر اعظم, اور جس نے زندگی اپنی تبدیل کر کے رکھ دی کہ جب گورنر ہے تو 60 اونٹوں پہ سامان آتا ہے, اور جب وہ امیر المومنین ہے تو 1 جوڑا کپڑے ہیں. اپنے نوکر کو بلایا اور اس کو 8 درہم دیے, کہا کہ جاؤ میرے لیے بازار سے چادر لے کر آؤ. وہ گیا چادر لے کر آیا تو اس کو چادر کو ایسے نا ہاتھوں سے مسل کے کہنے کو ہو یہ تو بہت نرم ہے, مجھے نہیں چاہیے, واپس لے جا. واپس کر کے پیسے لے آ, بہت نرم ہے. وہ ہنس پڑا نوکر. تو کہنے کہ ہنسے کیوں ہو؟ کہا امیر المومنین آپ مدینہ میں گورنر تھے, آپ نے مجھے 800 درہم دے کر کہا تھا چادر خرید کے لاؤ, تو
میں 800 کی چادر لایا تو آپ نے دیکھ کر کہا یہ تو بہت کھردری، بہت سخت ہے، لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ آج آپ کو 8 درہم کی چادر نرم نظر آ رہی، اور اس وقت آپ کو 800 درہم کی چادر وہ کھردری نظر آ رہی تھی۔ یہ اس بندے کا طرز حکومت رہا 2.25 سال۔ بنو امیہ نے ظلم کے ساتھ بھر دیا تھا تخت شاہی کو۔ اس بندے نے رات جاگ دن جاگ، اس کو کہ لمبے چوڑے نوافل نہیں، لمبے چوڑے روزے نہیں، بس اس نے لوگوں میں سے ظلم کو نکالا اور لوگوں کو سکھ پہنچایا، انصاف پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج 1300 سال کے بعد میں ان کا تذکرہ شاہکوٹ کی مسجد میں کر رہا ہوں۔ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ بھائیو، دنیا سے یوں جائیں کہ اللہ راضی۔